الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. استغاثے پر بات ہو رہی تھی. استغاثہ اللہ رب العالمین کی بہترین عبادت، اور اللہ رب العالمین نے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. پھر اس کے بعد اور اللہ نے وعدہ کیا، اے ایمان والو، اگر تم یہی جذبات جو آج میدان بدر میں لے کر کے آئے ہو، جو توحید، جو عقیدہ، جو اخلاص، اگر یہی تمہارے اندر رہا اور آئندہ کفار مکہ نے تمہاری طرف رخ کیا تو 5000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجیں گے. ایک غوث. بہرحال جیسے استعانہ عبادت، استعاذہ عبادت، ایسے استغاثہ بھی ہے. اور آج ہماری اس دنیا کے اندر استغاثہ ہی سب سے بڑا شرک کا ذریعہ بنا ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھ ڈالیں، یہاں تک کہ آدمی نماز تو چھوڑ دیتا ہے لیکن غیر اللہ کا استغاثہ نہیں چھوڑتا. اگر کہیں درگاہ ہے، بہرحال اس درگاہ پر مدد کے لیے جانا ضروری ہے. اگر وہاں نہ گئے تو سوچتے ہیں کہ ناراض ہو گئے تو پھر پورا ہمیں تباہ کر دیں گے. یہ انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ اس سے اپنے آپ کو بچائے. اور ایک چیز اور بتائیں، یہ استغاثے کے متعلق بہت زیادہ کئی آیات اگر ملیں گی تفصیل کے ساتھ تو سورہ نمل کی ہیں. 21واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے دیکھیں گے تو امن یجیب المضطر امن خلق الارض، بہت ساری چیزیں ہیں. ان آیات میں سے ایک آیت ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے تم میں سے جو تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے جب پریشانی میں سارے سہارے تمہارے ٹوٹ جاتے ہیں؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ اس سلسلے میں وہ دیکھو، ہم نے بتایا تھا کئی مرتبہ. ایک مرتبہ 4 محمد ابن جریر، محمد ابن اسحاق، ابن خزیمہ اور 2 یہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے. ان کا توشہ ختم ہو گیا. توشہ ختم ہو گیا، چلتے چلتے تھک گئے، اب طاقت نہیں رہ گئی. تو شام ہوتے ہوتے ایک جگہ سب لوگ نڈھال لیٹ گئے. اب چلنے کی طاقت نہیں، پانی بھی ختم، کھانا بھی ختم، ساری چیزیں ختم ہو گئی. اللہ اکبر. تو اس میں تینوں نے مل کے کہا، محمد ابن اسحاق، ابن خزیمہ، تم ذرا سا ابھی جان ہے تمہارے اندر، ایسا کرو یہاں کام نہیں چلے گا، ذرا باہر نکلو، کچھ کہیں ڈھونڈو، کچھ مل جائے، لاؤ کھانے کا انتظام کرو. کہتے ہیں میں سوچا کہاں جاؤں گا، وہ تو سب نڈھال پڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں وضو کیا اور یہی کہیں گے رب سے استغاثہ کیا، سجدے میں گئے، اب رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ایسے ایسے نکلے، یہ سب مصیبت آ گئی، سب بھوکے مر رہے ہیں، آپ انتظام کریں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. بہرحال امام محمد ابن خزیمہ کہتے ہیں محمد ابن جریر الطبری ایسے بازو میں لیتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد بس رات کی تاریکی میں ٹاپ ٹاپ گھوڑے کی ٹاپ کی آواز آ رہی ہے. ڈھونڈتا ہوا، ہاتھ میں لالٹین ہے. کچھ دیر تو دور سے آ گیا وہاں تو دیکھا 3 پڑے ہوئے ہیں اور ہم تو نماز پڑھ رہے تھے. بڑے زور سے پوچھا، من انتم، کون ہو؟ کہا ہم لوگ اللہ کے رسول کی حدیث حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے
مسافر ہیں، توشہ ختم ہو گیا تھا، اور ہم آپ کے یہ تینوں تو ہم لوگ نڈھال ہو گئے، تو ان کے کہا کہ تم جاؤ، یہ بھی نماز پڑھنے لگے، اور بس رات بھر سوئیں گے، پھر صبح تو کہا کہ محمد کون ہے؟ کہا ہم چاروں محمد ہیں، چاروں محمد ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا انتم محمدون؟ ہاں محمدون ہیں۔ کہا کہ اٹھو۔ بہرحال وہ سب دیا، کھانے پینے ساری چیزوں کا انتظام کیا۔ اب نماز بھی پوری کر کے ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھ گئے، تو اس نے کہا کہ بات اصل یہ کہ میں سویا ہوا تھا، اور جیسے نیند آتی کہا جاتا کہ تم سو رہے ہو، اللہ کے رسول کے مہمان یہاں بھوکے تمہارے علاقے میں ہیں۔ کہا کہ ایک مرتبہ آیا، سوچا اسے شیطان، کہا پھر دوبارہ آیا تھوڑی دیر کے بعد، پھر دوبارہ بار بار آیا، تو نوکر سے کہتے ہیں، تو نوکر نہیں صاحب وہ بس خواب آتا رہتا ہے۔ کہا بہرحال میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا، تو یہ دیکھو تمہیں کھانے پینے کا انتظام یہ ہے، کرو، اور جب تک اس علاقے میں رہنا، کھانے پینے کی پرواہ نہ کرنا، استعمال کرو، جب ضرورت پڑے تو فلاں جگہ ہمارا محل ہے، آ جانا، اور وہاں تمہیں دوبارہ دے دیں گے۔ تو محمد ابن خزیمہ نے کہا، یا اور ساتھیوں نے کہا نہیں، بڑی شکریہ آپ نے دے دیا، لیکن جب اب نہیں آئے گا تو آپ کے ہاں نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تھے نہیں جائیں گے۔ واللہ ہمارے اسلاف جو ہے اتنے متوکل علی اللہ۔ ابھی میں نے بتایا تھا کہیں، مولانا غلام رسول قلعہ والے بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے، جب ان کو جیل میں ڈالا گیا اور انگریز جج کے سامنے آئے، کہا کہ تمہاری شکل و صورت سے شرافت ٹپک رہی ہے، اگر تم ضمانت پیش کر دو کسی کو، کوئی ضمانت لے تو ہم رہا کر دیں گے جب تک کہ کیس نہیں شروع ہوتا۔ کہا کہ ضمانت؟ کہا کہ ہاں۔ کہا دوں گا ضمانت۔ کہا کس کو؟ کہا اوپر والے کو۔ اللہ اکبر، کہا اوپر والے کو، اوپر والے کو، اس کو ضمانت۔ انگریز زندگی میں کہتا ہے مجھے ایسا انسان ملا، وہ بھی وہابی، اسی کو لوگ اہل حدیث ایک تو وہابی کہتے تھے۔ دیکھو یہ ہماری عدالت میں ہم کو کہتا ہے، اللہ ہم کو گارنٹی پیش کرتے ہیں، جیسے بخاری وکفا باللہ حسیبا وکفا باللہ وکیلا۔ اللہ اکبر۔ انگریز جج کے پسینے نکل گئے، ان کا کہا جاؤ اب اوپر والے کا حوالہ دے دو تو ہم تم کو ضمانت پر رہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی کے سامنے ہاتھ۔ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ ان کے ساتھیوں نے کہا حضرت ہم اتنے بزی، ہمیں آنے کی ضرورت نہیں۔ کہا کیوں؟ ہم آپ کے ہاں آئیں گے، پتہ نہیں آپ کا باڈی گارڈ اندر جانے دے، کہے کہ نہیں آرام کر رہے ہیں، پہلے آنا چاہیے تھا۔ کب تک آپ کا انتظار کریں گے؟ اتنا تمہارا کتنا وقت ضائع ہوگا؟ آپ پتہ نہیں لوٹا دے، کل آ جانا، تو 2 رات چکر لگاتے رہیں گے۔ کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا بس جب تک استعمال کریں گے، حدیث حاصل کریں گے، اور جب توشہ ختم ہو جائے گا تو جیسے اللہ نے آپ کو بھیج دیا پھر دوبارہ آپ کو، آپ جیسے کسی اور کو بھیج دے کے مدد کروا دے گا۔ اللہ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوکل على الله فهو حسبه، یہ ہے توکل اللہ۔ بہرحال تو یہ استغاثے کی بات تھی۔ تو یہ سورہ نمل کی آخری ایک اتل ما اوحی الیک من ربک، اس سے آپ امن خلق السماوات والارض، یہاں تو شروع کریں گے تو بہت سارے ہر ایک پر الہ ما اللہ الہ ما، یہاں الہ کا ٹوٹل معنی مشکل کشا آتا ہے۔ یہاں روزے نماز کا کون ہے تمہاری مصیبت میں کام آئے؟ الہ ما اللہ، اللہ کے علاوہ ہے کوئی الہ؟ الہ کا مطلب کون ہے تمہاری مصیبت میں غوث بنے مدد کرے۔ اسی لیے پتا چلا کہ الہ کا معنی صرف اور رب کا معنی یہی ہے کہ ہاں تمہاری جیسے وہ عبادت کے مستحق، ایسے تمہاری مشکلات بھی وہ دور کرتا ہے۔ چلے، اور اللہ کی محبوب عبادات میں سے ایک عبادت کیا ہے؟ ذبح ہے، ذبح کیا؟
یعنی جانور ذبح کرنا، قربانی دینا، چاہے مرغی ہو، کالی ہو یا سفید، بکرا ہو، اونٹ ہو، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، جو بھی ہو. ایک ہے دوست احباب کے لیے ذبح کرنا، دعوت دے رہے ہیں آپ ذبح کریں، کوئی مشکل نہیں ہے. ابراہیم علیہ خلیل اللہ کے اللہ نے قرآن بڑی تعریف کی ہے، مہمان آ گئے تو فجاء بعجل حنیذ، پورا بشاب کر پیش کر دیا. الحمدللہ بڑی نعمت ہے، چاہے جتنا ضیافت کریں، لیکن اجر و ثواب کی نیت سے، تقرب کی نیت سے جو جانور ذبح کیا جائے گا اس کے نام پر ہوگا، اللہ کے نام پر. سمجھیے نا، چاہے بکرا ذبح کریں، لوگ کہتے نہیں اللہ کے نام بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرتے ہیں. اللہ رب ذبح تو کہیں بھی کرے، مزار پکڑتے ہیں وہاں بھی بسم اللہ اللہ اکبر. ہم بابا کا نام نہیں لیتے، بابا کا نام تو نہیں لیتا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نیت کیا ہے؟ اللہ کا نام لے کے جانور ذبح کریں گے، نیت یہ ہے کہ یہ اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچائیں گے. کس کے؟ بابا. ان کی روح خوش ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے ہماری ساری فریاد کو اوکے کرا کر، اوکے کہتے ہیں نا، اوکے کرا کے لا دیں. شفاعت دیکھا آپ نے، اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر ذبح تو کر رہا ہے، لیکن انما الاعمال بالنیات لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. تمہارے دل کو اللہ دیکھتا ہے. تو تقرب اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے اگر جانور ذبح کیا جائے تو صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیوں؟ پرانے زمانے میں مزاروں پر، استھانوں پر، مقدس درختوں کے نیچے لوگ جانور جا کے ذبح کرتے تھے تاکہ یہاں فلاں روح رہتی، اس کی روح خوش ہو جائے گی. جیسے بوانا ایک جگہ تھی، وہاں بھی ذبح کرتے تھے لوگ لے جا کر کے، نظر مانتے میں وہاں جا کر اللہ اکبر. بہت ساری جگہیں. اب اگر کوئی لے کے جاتا ہے وہاں جانور ذبح کرتا ہے کہ یہاں کوئی روح رہتی ہے، اور روح جب ان کے نام کا ایصال ثواب کریں گے، وہ خوش رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہماری ساری فریاد پوری کرائیں گے. جیسے کفار مکہ کہا کرتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، ان کی عبادت، ان پر نظر و نیاز اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تک ہماری فریاد ذرا سا کیا کرتے ہیں، ڈاکومنٹس ایک اور میں کیا ہمارے پیپر کہاں پہنچا، ہماری فریاد قریب تک پہنچا دیں. پھر یہاں ایک چیز بڑی اہم وہ بھی یاد رکھنا، کفار مکہ کیا کس شفاعت کی امید رکھتے تھے؟ کہتے اللہ تعالیٰ کہ یہاں ہماری کیا کر دے گی شفاعت مرنے کے بعد. کفار مکہ تو مرنے کے بعد کی شفاعت کا تصور نہیں کو، تو آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، نہ جنت کی نہ جہنم کی. مرنے کے بعد تو ان کو زندہ ہونا ہی نہیں تھا. نموت و نحیا، بس پیدا ہوئے مرے بس ختم. اس کے باوجود اللہ کو شفاعت کہتے جائے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. یہ ہمارے خالق مالک نہیں ہے، خالق تو ایک اوپر ہی والا ہے، بس مالک وہی اوپر والا ہی، رازق وہی ہے. ہؤلاء ان کا کام صرف کیا ہے؟ مقدس ہستیاں شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالی کے پاس ہماری شفاعت کر دیتے ہیں. اب جب دنیا و آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے تو پھر شفاعت کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا کی حاجات پوری کرنے والے، دنیا کی ہماری ضرورت، نوکری نہیں مل رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہے ہیں، سمجھ گئے نا، یہ ساری پریشانیاں ہوں گی دنیاوی، تو یہ ان کی روحیں وہاں پہنچ کر کے ہماری منظوری لے لیتی ہیں، شفاعت کر کے ہماری دنیاوی کام پتہ چل گیا. آج بھی جو بھی مانگتے ہیں اوپر والی شفاعت تو ماشاءاللہ ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کی کسی نیک انسان کی شفاعت ہم کو اور آپ کو بھی نصیب ہو جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال
ثواب من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. مسئلہ صرف یہ ہے دنیاوی حاجات کا. آج بھی ہاں دنیاوی حاجات ہی کے لیے سمجھ گئے نا وسیع طرح طرح کے نذر و نیاز دیے جاتے ہیں. یہی ساری چیزیں شرک ہیں. اور دلیل کیا ہے اس کی؟ فصل لربک وانحر. اے نبی آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز بھی پڑھیں اور نبی ہی کے لیے جانور ذبح کریں. اور مشہور آیت سورۃ الانعام کی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور جینا سب صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے. لا شریک لہ. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ ہماری نماز میں ہے، نہ ہماری قربانی میں ہے، نہ ہماری دعا میں ہے، نہ ہمارے مرنے اور جینے کے کسی معاملے میں. قل ان صلاتی. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اللہ جس میں آیا کہ 4 قسم کے ہیں جن پر اللہ سے لعنت بھیجی. لعن اللہ من آوى محدثا، لعن اللہ من آوى محدثا. سب بیان کرتے ہوئے کیا ان میں ایک چیز لعن اللہ من لعن والديه، لعن اللہ من غیر منار الارض، ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. 4 قسم کے لوگ ہیں جس پر ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. نمبر 1 لعن اللہ، اس پر لعنت جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرتا ہے. لعنت اس پر جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے. لعنت اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے. لعنت اس پر جو زمینوں کے نشانات من غیر منار الارض، زمینوں کے نشانات، علامات، بورڈ، بارڈر جو بنی ہوئی ہے اس کو بدل دیتا ہے. ماشاءاللہ یہ ان کو جوش آیا، لکھا ہے ادھر نو انٹری، بورڈ انہوں نے گھما دیا. یہ گاڑی لے کے پہنچے، ماشاءاللہ گھسا دیا. پولیس دیکھ رہی تھی، کیمرہ تھا، لا جب لائسنس 500 کا مخالفہ لگا دیا. اور ادھر سے اچانک کوئی گاڑی آئی تو ان کو بھی کچھ لوگ شیطانی کرتے ہیں نا. اور کیا کبھی بڑے امانت دار ہی ہیں لیکن پڑوسی جو ہے وہ پلاٹ والا ہے، وہ نمبری. رات کو وہ پتھر اٹھایا یا جو نشان بنا تھا 2 میٹر ان کو پتا بھی نہیں چلا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول اللہ کے حوالے کیا. تو 4 قسم کے لوگوں پر اللہ کی لعنت. ان میں ایک کون ہے؟ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے. بھائی مہمان آ گیا، آپ نے بکرا ذبح کیا تو حلال، اور ہم گو سے پاک کے نام کا دیکھا. منطق ذرا دیکھو، ہاں منطق. بھائی یہ مہمان آیا ہوا ہے، سوچتا ہے اب مہمان آیا دال روٹی کیا کھلائیں، چلو گوشت کھلائیں. پھر یہ بھی 2-4 آ جائیں تو خریدنے کے بجائے بکرا ہے، مرغی ہے، ذبح کر دو. اور وہاں جو ہے ان کی روح کو کریں گے تاکہ خوش ہوں اور اللہ کے یہاں سے ہماری مراد پوری کرائیں. اس لیے اس شرک ہے، اس شرک سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب.